لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی مجلس اقبال اور مجلس الادراک العلمی ٹرسٹ کے تعاون و اشتراک سے آج ہم شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شہرا آفاق نظم ذوق و شوق کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ پہلے حصے میں ذوق و شوق کے حوالے سے لیکچر ہوگا اور آخری حصے میں سوال جواب کی نشست ہوگی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی یہ شہرا آفاق نظم اپنے دامن میں بڑی وسعت رکھتی ہے، اور خصوصی طور پر جب علامہ اقبال 1931 میں گول میز کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے گئے تو وہاں سے آگے انہوں نے سفر کیا اٹلی کا، اٹلی سے فلسطین کا، اور وہاں پر وہ مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے واپسی پر بمبئی اور بمبئی سے جو ہے لاہور پہنچے۔ لیکن جب وہ فلسطین میں گئے تو ظاہر ہے عرب کنٹریز میں سے جب وہ گزرے ہوں گے تو ایک عرصے سے علامہ کی خواہش تھی کہ وہ دیار حجاز کی جو ہے وہ زیارت کا شرف حاصل کرے۔ اس کی کچھ وجوہات تھی جس کی وجہ سے علامہ اقبال نہ جا پائے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ان کی بہن سے کوئی گفتگو ہوئی اور اس نے کوئی صحت کی بات کی تو علامہ اقبال کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور کہا کہ نبی تو حج کر کے آتے ہیں نا۔ کشش تو تھی ان کے دل میں، کیوں نہیں جا پائے، کیا اسباب و محرکات تھے، مختلف لوگوں نے اپنے جذبات کے مطابق مختلف اس کی توجیحات کی ہیں۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ اقبال خود کہتے ہیں اجمی خم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے میری، نغمہ ہندی ہے تو کیا لے تو حجازی ہے میری۔ یہ ذوق شوق تو ان میں رہا ہے، اور اپنے آپ کو اسی ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے جب وہ شاعری کرتے ہیں کہ کرنے اول کا کوئی حجازی جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے خودی خوانی کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے اور ان کو بیدار کرنے کی کامیاب کوشش کر رہا ہے۔ علامہ اقبال کی یہ لکھی گئی نظم ذوق و شوق، اس کے اکثر اشعار فلسطین میں لکھے گئے اور یہ واپسی پر آ کر پھر ظاہر مکمل ہوئی ہوگی۔ اس کے 5 بند ہیں۔ پہلے بند میں تو منظر اور ماحول بیان کیا ہے سرزمین طیبہ کا، مدینہ طیبہ کا، اور بڑے روح پرور انداز میں۔ عربوں کا ایک اسلوب تھا کہ جب وہ شاعری کرتے تھے یا قصیدہ کہتے تھے تو شروع میں تشبیب سے وہ شروع کرتے تھے۔ محبوب کا ذکر ہوتا، محبوب کے قافلے جہاں پر بیٹھے تھے ان کا ذکر ہوتا، ان کے جو آثار باقی ہوتے تھے ان کا ذکر ہوتا، اسے تشبیب کہتے ہیں۔ تو علامہ نے بھی اس صنف کی پیروی کرتے ہوئے تشبیب سے شروع کیا، آغاز کیا۔ پہلے بند میں ہم دیکھیں گے تو ہمیں اس کی وضاحت مل جائے گی۔ دوسرا جو بند ہے اس میں علامہ اقبال نے امت مسلمہ کے جو مجموعی حالات تھے اس وقت، اس کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، اور آخری پھر 2 شعروں میں عشق کی طاقت اور عشق کے حوالے سے گریز کرتے ہوئے اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ دیا ہے۔ آخری جو 3 بند ہیں وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اقبال کی ایسی خوبصورت حاضری ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے علامہ اقبال جو ہے وہ ہمیں رومی، جامی اور سعدی کی صف میں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اتنے خوبصورت الفاظ اور اتنا خوبصورت انتخاب اور اتنا حسین جو ہے وہ اظہار ہے، پیرائے بیان ہے کہ آدمی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو پہلے بند سے ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلے بند سے پہلے علامہ اقبال نے شیخ سعدی
کا ایک شعر جو ہے وہ نقل کیا ہے پورے بند کا کہ میں مختلف ممالک کی سیر کر کے آیا ہوں تو خالی ہاتھ جانا دوستوں کی طرف جو ہے وہ روا نہیں ہوتا، تو میں بھی یہ تحفہ جو ہے بطور خاص امت مسلمہ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ تو یہ آغاز میں دریغ آمدم زاں ہما بوستاں تہی دست رفتن سوئے دوستاں، یہ شعر لکھا ہے، یہ شیخ سعدی کا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی نظم شروع کرتے ہیں۔ اختصار کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے، اس لیے کہ اس کے تو ایسے روپرور اشعار ہیں کہ ایک ایک شعر پر جو ہے وہ کافی ساری نشستوں میں گفتگو ہو سکتی ہے، گہرائی اور گہرائی بہت زیادہ ہے، لیکن ہم بالکل جستہ جستہ، چونکہ یہ تفہیم کا ایک سلسلہ ہے تو تفہیم میں جو ہے وہ مشکلات نہیں ہوتی، تفہیم میں فہم کو آسان کیا جاتا ہے۔ تو ہم لفظوں کے داؤ پیچ کی بجائے جو علامہ کی روح ہے اس نظم کی، جو فلسفہ ہے، جو وہ بیان کرنا چاہتے ہیں، اس کو پانے کی اگر ہم کوشش کریں اور اس میں کامیاب ہو جائیں تو یہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ منظر کشی کرتے ہوئے کہتے ہیں، قلب و نظر کی زندگی دشت میں صبح کا سما، چشمہ آفتاب سے نور کی ندیاں رواں۔ دشت ہو، صحرا ہو، اور صحرا میں پھر صبح طلوع ہو تو اس میں ساری چیزیں نیچرل ہوتی ہیں، قدرتی ہوتی ہیں، اس میں تصنع نہیں ہوتا، اس میں بناوٹ نہیں ہوتی۔ تو خصوصی طور پر یہ بیان کر کے علامہ کہہ رہے ہیں کہ دشت میں جب صبح طلوع ہوتی ہے تو در حقیقت یہ صبح جو ہوتی ہے نا، یہ قلب و نظر کو زندگی بخش جاتی ہے۔ ظاہر ہے قلب و نظر کو زندگی اسی وقت نصیب ہوتی ہے جب آپ تصنع سے لبریز زندگی سے دور جاتے ہیں۔ اقبال اسی لیے تو کہتے ہیں فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ تو جہاں پر بھی سادگی ہوگی وہاں پر حسن ہوگا، اور جہاں حسن ہوگا تو وہ حسن ازل کی جھلک ہی ہے در حقیقت۔ چشمہ آفتاب سے نور کی ندیاں رواں، ملاوٹ نہیں ہوتی، سورج طلوع ہوتا ہے، اس کی شعاعیں صاف نظر آتی ہیں، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے چشمہ ہے نور کا اور اس سے نور کی ندیاں جو ہیں وہ آگے رواں دواں ہو رہی ہیں۔ یہ علامہ نے پہلا منظر تو یہ بیان کیا۔ حسن ازل کی ہے نمود، چاک ہے پردہ وجود، دل کے لیے ہزار سود، ایک نگاہ کا ضیاء۔ بڑا روپرور منظر پیش کیا ہے کہ اصل میں آپ جہاں بھی دیکھیں، جس طرف بھی دیکھیں، جھلک تو حسن ازل کی ہے۔ حسن کسے کہتے ہیں؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں نے پڑھا کہ یہ حسن جو ہے یہ در حقیقت عالم بالا تمام تر حسن سے عبارت ہے، اور حسن کہتے ہیں توازن کو، اعتدال کو، تناسب، یہ حسن ہے۔ اب یہ توازن و اعتدال اگر خال و خط میں اترے تو چہرے کا حسن بنتا ہے، آواز میں آئے تو ظاہر ہے اس سے سر جنم لیتے ہیں، اور ساز میں آئے تو پھر سنگیت بنتے ہیں، لکھائی میں آئے تو خطاطی بنتی ہے، قامت زیبا میں آئے اور پھر رفتار ہو تو پھر وہ قیامت کی رفتار بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارے کا سارا حسن ہے۔ حسن جس رنگ میں ہوتا ہے جہاں ہوتا ہے، اہل دل کے لیے سرمایہ جہاں ہوتا ہے۔ تو خیرات تو حسن کی ہے، اور اس حسن ازل کی نمود ہے، آپ جہاں بھی جائیں گے، اور اس حسن ازل کا جلوہ اور اس جلوے کا مشاہدہ وہاں پر زیادہ اچھے طریقے سے ہوتا ہے جہاں ملاوٹ نہیں ہوئی، تصنع نہیں ہے، بناوٹ نہیں ہے، ہنگامے نہیں ہیں۔ تو علامہ بھی ظاہر ہے تصوراتی طور پر وہ سرزمین مدینہ میں ہیں، اور آج بھی آپ سرزمین مدینہ میں جائیں، سرزمین حجاز میں، تو واقعتاً آپ گھوم پھر کے دیکھیں تو وہ 1400 سال پہلے والی سادگی اور قدرتی پن جو ہے وہ آپ کو ملتا ہے، نصیب ہوتا ہے۔ تو حسن ازل کی ہے نمود، چاک ہے پردہ وجود، کائنات کی حقیقت منکشف ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ دل کے لیے ہزار سود، ایک نگاہ کا ضیاء۔ بس ایک دفعہ بندہ نظر اٹھا کے دیکھ لے، بس دیکھنا تو ایک دفعہ ہی ہوتا ہے، بعد میں تو پھر اسیری اور قیدی ہوتی ہے نا۔ انہیں دیکھا
تصدق کر دیا دل، کسی کو کیا میری آنکھیں میرا دل۔ اور نصیر الدین گولڈوی نے کہا ان کی محفل میں نصیر ان کے تبسم کی قسم، دیکھتے رہ گئے ہم ہاتھ سے جانا دل کا۔ تو دیکھنا تو ایک دفعہ ہی ہوتا ہے، تو اقبال کہتے ہیں بس ایک نگاہ کا ضیاء ہوتا ہے، لیکن دل کو پھر ہزاروں نفع جو ہے وہ نصیب ہو جاتے ہیں۔ وہ کسی نے بڑا اچھا اس کا منظر پیش کیا، فقط اتنا یاد ہے دیکھا تھا ان کو ایک بار، زندگی بھر میری آنکھوں کا اجالا نہ گیا۔ ہاں جی، یہ بڑے حسن کی باتیں ہوتی ہیں، اور حسن کا جو ذوق رکھتا ہے وہی اس سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ تو دل کے لیے ہزار سود ایک نگاہ کا ضیاء۔ اچھا، اس میں بھی اگر روحانی طور پر آپ دیکھنا چاہیں یا روحانیت سے جو تعلق رکھتے ہیں، کہیں آنکھ کھولنے میں نعمتیں نصیب ہوتی ہیں، کہیں آنکھ بند کرنے میں نعمتیں نصیب ہوتی ہیں، یہ کیفیات ہوتی ہیں۔ نماز خصوصی طور پر ان دونوں کا امتزاج ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سجدے والی جگہ پر نظر جمائیں، کھلی رکھے نظر، خیالات بھٹکے نہیں، دائیں بائیں سے نظر ہٹا کر ایک نقطے پر مرتکز کرانے کا مقصد کیا ہے کہ اس شعور اور احساس کے ساتھ آپ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں کہ ایک احکم الحاکمین اور ارحم الراحمین پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ تو بہرحال یہ میں نے عرض کیا تھا، ہم اختصار کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دل کے لیے ہزار سود، سود کا معنی نفع، سود مند کہتے ہیں نا، نفع بخش، دل کے لیے ہزار سود ایک نگاہ کا ضیاء۔ سرخ و کبود بدلیاں چھوڑ گیا صاحب شب، کوہ ادم کو دے گیا رنگ برنگ تیلساں۔ اس میں کچھ لفظ مشکل ہے لیکن مفہوم اس کا بڑا آسان ہے۔ کبود نیلی، سرخ سرخ۔ رات کو اقبال کہتے ہیں کہ سرزمین طیبہ کے اوپر بادل برسا اور خوب برسا، اور جب بادل برستا ہے اگلے دن صبح ہوتی ہے اور وہ بادل پھر چھٹتے ہیں تو ان بادلوں کے کچھ اثرات باقی ہوتے ہیں، کہیں سرخی کی صورت میں، کہیں نیلے پن کی صورت میں۔ تو اقبال کہتے ہیں بادل تو برس گئی لیکن اس بادل کے اثرات ابھی تک باقی ہیں، کہیں سرخ بدلیوں کی صورت میں، کہیں نیلی بدلیوں کی صورت میں۔ کوہ ادم کو دے گیا رنگ برنگ تیلساں۔ ادم پہاڑ کا نام ہے مدینہ کے مضافات میں۔ تو رنگ برنگ تیلساں، آدمی جب اوپر سے بدلیوں کو دیکھے اور نیچے پہاڑ کو دیکھے، ایسے لگتا ہے کہ خوبصورت رنگ برنگی چادر جو ہے وہ پہاڑ نے اوڑھ رکھی ہے۔ بیسیکلی یہ منظر کشی ہے جو شاعر اپنے زور تخیل سے جو ہے وہ سامنے لانے کی کوشش کرتا ہے۔ گرد سے پاک ہے ہوا، برگ نخیل دھل گئے، ریگ نواہ کاظماں نرم ہے مثل پرنیاں۔ ہوا گرد و غبار سے پاک ہو گئی اور جو کھجوروں کے درخت تھے، باغات تھے، وہ دھل گئے، صاف اور شفاف ہو گئے۔ اور جو کاظمہ کے گرد و نواح کی ریت ہے، کاظمہ مدینہ طیبہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس کے ارد گرد جو ریت ہے وہ ریشم کی طرح جو ہے وہ اب نظر آ رہی ہے۔ ریت میں جب نمی شامل ہو جائے تو وہ اور زیادہ نرم ہو جاتی ہے، تو وہ منظر کشی کر رہے ہیں۔ آگ بجھی ہوئی ادھر، ٹوٹی ہوئی تناب ادھر، کیا خبر اس مقام سے گزرے ہیں کتنے کارواں۔ یہ وہی منظر کشی کہ محبوب کے آثار کو یاد کرنا، پھر اپنے آنسو بہانا، یہ عرب شاعری میں ایک اسلوب تھا۔ تو اس اسلوب کو اقبال نے نبھایا ہے کہ میں جب تصورات میں پہنچا اور میں نے دیکھا تو کہیں آگ بجھی ہوئی نظر آئی، کہیں تنابیں ٹوٹی ہوئی نظر آئیں، اور صدیوں کا میں نے منظر دیکھا کہ پتہ نہیں کتنے کارواں اس شاخ کے قافلے اس مقام سے گزرے ہوں گے، اور انہوں نے بسیرا کیا ہوگا اور اپنی نگاہوں سے اور اپنے خیال سے اور قلب و نظر سے کیسے یہاں سجدہ ریز ہوئے ہوں گے۔ تو وہ ساری منظر کشی اس شعر میں کر دی، ساری تاریخ لا دی۔ آئی صدائے جبرائیل، تیرا مقام ہے یہی، اہل فراق کے لیے عیش دوام ہے یہی۔
اقبال کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے، اقبال وصال سے زیادہ فراق کے قائل ہے۔ عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق، وصل میں مرگ آرزو ہجر میں لذت طلب۔ فراق کی اپنی لذت ہے، وصال کی اپنی لذت ہے، لیکن جو لوگ فراق سے گزرتے ہیں وہ زیادہ جرأت مند لوگ ہوتے ہیں، باکمال ہوتے ہیں، اور جو منزلیں فراق میں طے ہوتی ہیں شاید وہ منزلیں وصال میں طے نہیں ہوتی۔ تو اقبال کا ایک خاص نقطہ نظر ہے، دونوں اپنی جگہ پر حسین ہیں۔ محبوب کے قرب میں بیٹھنے کا شرف ملے یہ کوئی تھوڑی سعادت نہیں ہے، اور ادھر ہر لمحہ محبوب کی یاد میں گزرے اور انسان بے قرار رہے یہ بھی کوئی کم شرف نہیں ہے۔ لیکن منزلیں جو ہیں وہ فراق سے بڑی جلدی طے ہوتی ہیں، اور کیا قیامت ہے کہ ہجر کے دن بھی زندگی میں شمار ہوتے ہیں، وہ تو ایک ایک لمحہ قیامت بن جاتا ہے۔ دم لیا تھا نہ قیامت نے ہنوز، پھر تیرا رخت سفر یاد آیا۔ تو یہ ایک ایک لمحہ قیامت بن کر انسان پر گزرتا ہے۔ تو اقبال کے ذہن میں ایک اور دل میں خواہش تو تھی دیار طیبہ جانے کی، کچھ شارحین نے اس کی یہ تشریح بھی کی ہے، اقبال تیرا مقام یہی ہے، یعنی تو فراق میں رہ کر زندگی گزار، اور اہل فراق کے لیے عیش دوام ہے یہی، اور اہل فراق کے لیے یہی ہے کہ وہ ہمیشہ تڑپتے رہیں۔ بال جبریل میں کہتے ہیں اقبال، کانٹا وہ دے جس کی کھٹک لازوال ہو، یا رب وہ درد جس کی کسک لازوال ہو۔ خواہش تو ہے، میرے دل، غالب کہتے ہیں، میرے دل سے کوئی پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ تو وہ تیر جو دل سے گزر جائے وہ تو پھر گیا نا، اس کے بعد تو سلسلہ ہی ختم ہو گیا۔ تو خواہش ہوتی ہے عاشق کی کہ تیر دل سے پار نہ ہو بلکہ درمیان میں آ کے پھنس جائے، اور پھر وہ درد اور کسک جو ہے وہ ساری زندگی باقی رہے اور محبوب کی یاد آتی رہے۔ تو یہ ایک لذت ہے۔ تو بہرحال اقبال نے اسی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ جب میں خیالات میں گم تھا اور خیالات مجھے 1400 سال پہلے لے گئے اور بارگاہ رسالت میں پیش کیا، اور میں تڑپ رہا تھا ویسے کرنے کی سنت ادا کرتے ہوئے، تو جبریل آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ تیرا مقام یہی ہے، اور اہل فراق کے لیے عیش دوام یہی ہے، یعنی وہ ہمیشہ تڑپتے رہیں اور بے قرار رہیں۔ اور یہ دونوں پہلو موجود ہیں، شریعت میں بھی موجود ہے۔ مثلا اگر فراق کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو حضرت فاروق اعظم اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرتا مبارک دے کر اویس کرنی کے پاس نہ بھیجتے اور اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا نہ کراتے۔ تو جو فراق کی کیفیات سے گزرتا ہے اس کی زبان میں بھی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، اور خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا کرائی ہے۔ تو یہ درد اور کرب بڑی نعمت ہے جسے نصیب ہو جائے۔ اور خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت ملتی ہے، زر غباً تزداد حبا، ابو ہریرہ 2 دن چھوڑ کے ملا کر محبت میں اضافہ ہوگا۔ اب ظاہر ہے اگر 2 دن چھوڑ کے بندہ ملے تو مسجد نبوی شریف میں ایک نماز ادا کی جائے تو 50,000 نمازوں کا تو ثواب ہے نا۔ تو 2 دن کی نمازیں 10، 5 لاکھ نمازوں کا ثواب ہوا نا۔ شارحین نے لکھا ہے، محدثین نے، کہ کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو ہریرہ کو اتنے بڑے ثواب سے محروم کرنا چاہتے تھے؟ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فراق کی اہمیت واضح کرنا چاہتے تھے کہ جب ابو ہریرہ مجھ سے دور جائے گا تو ظاہر ہے اسے میرے بغیر چین تو نہیں آئے گا، پھر اسے میری یاد تڑپائے گی، پھر ماہی بے آب کی طرح تڑپے گا، اور جب درد حد سے گزرتا ہے تو آنسوؤں کی صورت میں پھر اس درد کو تسکین ملتی ہے۔ تو جب یہ میرے فراق میں روئے گا تو اس وقت نکلنے والا اس کی آنکھوں سے ایک ایک آنسو کئی لاکھ نمازوں پر بھاری ہوگا۔ یہ لذت تو ہے۔ مثلا غالباً واصف علی واصف مرحوم نے ایک جگہ نقل کیا ہے کہ ایک درویش کے پاس کوئی نوجوان آیا اور اس کی بھی شدید خواہش تھی کہ وہ سرزمین مدینہ جائے، اپنی نیاز مندی پیش کرے۔ تو رو رہا تھا، بڑی شدت سے اس پر گریہ طاری تھا،
اور اپنا مدعا اور مطلب وہ پیش کر رہا تھا ان بزرگوں کے سامنے، تو بزرگوں نے اس کی طرف دیکھا، کافی دیر دیکھتے رہے حیرت سے، اور پھر فرمانے لگے بیٹا میں نے 13 حج کیے ہیں، سارا ثواب تو لے لے اور یہ اپنا درد مجھے دے دے۔ فراق کی اپنی کیفیت ہے، تو اقبال چونکہ اہل فراق میں ہیں اور فراق کو وہ زیادہ اہمیت دیتے ہیں، تو اس لیے اپنے لیے انہوں نے جو راستہ چنا ہے وہ فراق کا ہے، کہ جبریل کی صدا آئی کہ اقبال تیرا مقام یہی ہے، اور اہل فراق کے لیے عیش دوام ہمیشہ کی زندگی یہی ہے کہ محبوب کے تصور میں وہ گم رہیں، تڑپتے رہیں، بے قرار رہیں، دل کی دھڑکنیں درود و سلام پیش کرتی رہیں، آنسو جو ہیں وہ نذرانے پیش کرتے رہیں عقیدت و احترام کے۔ یہی اسلوب ہے اور یہی پسندیدہ اسلوب عاشقوں کے لیے اور اہل فراق کے لیے ہے۔ یہ پہلا بند ہے جس میں نے عرض کیا تھا کہ یہ منظر کشی کی ہے۔ اس پہلے بند کا آخری شعر، کس سے کہوں کہ زہر ہے میرے لیے میں حیات، کہنا ہے بزم کائنات، تازہ ہیں میرے واردات۔ اب دوسرے حصے کی طرف آ رہے ہیں کہ میں جس دور میں جی رہا ہوں، میرے خیالات کی تاب لانے والا کوئی فرد مجھے ملتا نہیں ہے۔ دیکھیں نا، درد آدمی اسی کے سامنے بیان کرے گا جو درد آشنا ہوگا نا، ورنہ ایسے آدمی کے سامنے درد بیان کرنا جو درد آشنا نہیں ہے تو اپنی اس کیفیت کو ضائع کرنے کے مترادف ہے اور اپنے ذوق کو بدمزہ کرنے کے مترادف ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کس سے کہوں کہ زہر ہے میرے لیے میں حیات۔ زندگی بھی تو ایک مشروب ہے، شراب کی طرح ہے، اسے آدمی نے پینا ہے جو دنیا میں آیا ہے۔ تو یہ جو میں حیات ہے، زندگی کا پیالہ جو شراب کی صورت میں ملتا ہے، اور اس میں بڑی لذتیں رکھ دی گئی ہیں، کہیں مال کی لذت رکھ دی گئی، کہیں خواتین کی کشش رکھ دی گئی، کہیں اولاد کی طرف جھکاؤ رکھ دیا گیا۔ تو کشش تو ہے جس طرح شراب میں کشش ہوتی ہے، اور بعد میں جب آنکھ کھلتی ہے آدمی ہوش میں آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسی طرح دنیا میں رہ کر جب دنیا کے نشے میں، زندگی کے نشے میں انسان گرفتار ہوتا ہے تو آخری لمحے میں جب آ کر عزرائیل گردن دبوچتا ہے تو پھر خواجہ میر درد کا ہے کہ وقت موت پھر یہ ثابت ہوتا ہے، خواب تھا جو کچھ کو دیکھا، جو سنا افسانہ تھا، پھر حسرت ہوتی ہے آدمی کو۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ میں کس سے بیان کروں کہ میرے لیے زندگی کی شراب جو ہے وہ زہر کی صورت اختیار کر گئی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنا ہے بزم کائنات، تازہ ہیں میرے واردات۔ میرے خیالات کی تاب لانے والا کوئی بندہ ہی نہیں ہے، میں کس کے سامنے اپنے خیالات بیان کروں؟ اگر میں کرتا ہوں تو میرے اوپر ظاہر فتوے لگیں گے، میرے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ اور جب یہ اقبال لکھ رہے تھے اس سے پہلے علامہ اقبال پر ظاہر فتوے لگ بھی چکے تھے، شکوہ جب انہوں نے پڑھا 1913 کے لگ بھگ تو فتوے لگے تھے اور کافی سارے مسائل بھی پیدا ہوئے تھے، اور اقبال کافی ساری کیفیات سے بھی گزرے تھے۔ تو بہرحال یہ اقبال تو کہتے گئے کہ میرے خیالات کی تاب لانے والا کوئی بندہ مجھے ملا نہیں ہے، اور اس میں شک نہیں ہے کہ ہم نے اقبال کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اقبال تو کہتے ہیں اللہ اس آدمی کی بخشش نہ کرے جس نے مجھے شاعر سمجھا ہے، مرا یارا غزل خان شمردن، کہ مجھے دوستوں نے شاعر سمجھا ہے، اور جو میں پیغام دینا چاہتا تھا شاعری کی شراب کی صورت میں اس کی طرف توجہ کسی کی نہیں گئی۔ یہ ذکر کرنے کے بعد اب وہ کچھ مثالیں دیتے ہیں جو ان کے خیالات ہیں کہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ کتنی وزنی ہے، کتنی وقیع ہے۔ کیا نہیں اور غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومناتھ۔ ایک تو وہ سومناتھ تھا کاٹھیا وار میں جو محمود غزنوی نے فتح کیا تھا، اور جب بہت بھاری پیشکش کی گئی مالی معاوضے کی تو غزنوی نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں تاریخ میں اپنا نام بت فروش کی بجائے بت شکن لکھوانا زیادہ پسند کرتا ہوں۔ اب اقبال نے بڑا خوبصورت خیال پیش کیا ہے
کہ کیا زندگی کے میدان میں موجودہ دور میں کوئی اور غزنوی نہیں ہے؟ اور غزنوی کیسا؟ جو اہل حرم نے سومنات بنا رکھے ہیں ان کو توڑنے والا۔ کفر کے سومنات کی بات نہیں کی، اہل حرم کے جو سومنات ہے۔ آج بھی اسی طرح ہے۔ ہماری مثال تو اس انجن کے ڈبوں کی طرح ہے کہ ہر شخص ایک ڈبے میں بیٹھا دوسرے کے خلاف دیواریں کالی کر رہا ہے، نعرے لکھ رہا ہے، گالیاں بک رہا ہے، طرح طرح کی باتیں کر رہا ہے، اور اپنے اس ڈبے سے باہر نکلنے کی ہم نے کوشش ہی نہیں کی کہ دیکھیں کہ انجن کے اوپر کون بیٹھا ہوا ہے اور اس کا رخ کس طرف ہے۔ تو ہمارے لیے یہ المیہ ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ جو اہل حرم نے سومنات بنا رکھے ہیں، انا کے سومنات ہیں، فتووں کے سومنات ہیں، تکبر کے سومنات ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے بزرگوں نے برے صغیر جیسے نفرتوں کے ماحول میں محبتوں کے چراغ جلائے ہیں اور اسلام پھیلا ہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں کے اسلوب کو تو چھوڑ دیا، ہندوانہ اثرات ہم نے لے لیے کہ ہم نے منبر و محراب کو نفرتوں کے فروغ کے لیے وقف کر دیا۔ تو جو اہل حرم کے سومنات ہیں ان کے لیے بھی تو کسی غزنوی کی ضرورت ہے، یقیناً اب اور زیادہ بڑھ گئی ہے، اور موجودہ حالات کے تناظر میں اس کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے۔ ذکر عرب کے سوز میں، فکر عجم کے ساز میں، نئے عربی مشاہدات، نئے عجمی تخیلات۔ عرب دنیا کی بات کریں، ان کے سوز و گداز کی بات کریں، یا اہل عجم کے ساز میں، عرب چونکہ سوز کے امین تھے، باطن کے امین تھے، عجمی جو ہے وہ ظاہر کے امین تھے۔ جب ظاہر اور باطن مل جاتے ہیں تو وہ ایمان کی پیک ہوتی ہے۔ تو دونوں طرف آپ دیکھ لیں، نئے عربی مشاہدات، وہ دیکھنے والی نظر نہیں ہے جو ہر چیز میں محبوب کی نسبت ڈھونڈ لیا کرتی تھی، وہ نظر ختم ہو گئی ہے۔ نئے عجمی تخیلات، نہ وہ تخیل کی بلندی رہی ہے جو امام ابو حنیفہ میں تھی۔ امام ابو حنیفہ عربی تو نہیں ہے، عجمی ہیں، اور اس طرح کے بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں، وہ عجمی تھے، لیکن اس کے باوجود فکر کی جو بلندی اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی وہ آج نظر نہیں آتی۔ اور اقبال اس حوالے سے لگتا تو یہی ہے کہ وہ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ عرب دنیا دیکھ لیں، اس دور میں کن حالات سے گزر رہی تھی، اور اب دیکھ لیں کن حالات سے گزر رہی ہے۔ مسلم ممالک خصوصی طور پر آپ دیکھیں، عراق دیکھ لیں، آپ شام دیکھ لیں، لیبیا دیکھ لیں، یمن دیکھ لیں جو کچھ وہاں ہو رہا ہے، فلسطین دیکھ لیں، پھر وہاں سے ہمارے علاقوں میں آ جائیں، افغانستان دیکھ لیں، پاکستان دیکھ لیں، مسائل تو ہیں امت مسلمہ کے۔ یہ ذکر کرنے کے بعد گویا اس شعر میں اقبال یہ بھی سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب سوز اور ساز کا امتزاج ہوتا ہے نا تو پھر زندگی حسین تر ہو جاتی ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں۔ لیکن نہ عربوں میں سوز باقی ہے، نہ مسلمان جو عجمی ہیں ان میں وہ تخیل کی بلندی باقی ہے، اس لیے مسائل ہیں۔ اس سے اگلے شعر میں تو اقبال نے بالکل خاموش کرا دیا ہے، کوئی اقبال کا جواب نہیں دے سکتا، اور اتنا مؤثر انداز ہے، یہ سوال کا انداز ہے کہ انسان سر جھکا لیتا ہے کہ اقبال ٹھیک کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات۔ یہ عراق کے دریا ہے کہ پورے حجاز کے قافلے میں کوئی حسینی فکر رکھنے والا ایک فرد بھی نہیں ہے، ہر طرف کربلا برپا ہے، لیکن یزیدیت دندنا رہی ہے، حسین کوئی نہیں ملتا۔ ہو سکتا ہے کافی سارے حر کا کردار ادا کرنے والے لوگ موجود ہوں، لیکن حر کو حر بنانے کے لیے بھی تو کسی حسین کی ضرورت ہے نا۔ میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میں حر ہوں مگر لشکر یزید میں ہوں۔ تو کتنے حر ہیں جو لشکر یزید میں کھڑے ہوئے ہیں؟ تو یہ ایک ایسا سوال ہے جو یقیناً شرمندہ بھی کرتا ہے ہمیں
سوچنے پر بھی مجبور کرتا ہے کہ قافلہ حجاز میں 1 ارب مسلمان ہوں کم و بیش، اور اس میں ایک بھی حسینی فکر رکھنے والا انٹرنیشنل لیول پر کوئی مسلمان ہو، یقیناً ایسا کوئی نظر نہیں آتا۔ جزوی کاوشیں ہوتی ہیں، علاقائی سطح پر ہوتی ہیں یا ملکی سطح پر ہوتی ہیں، بین الاقوامی سطح پر کوششیں ابھی نہیں ہو رہی۔ جو ہوئی تھیں، جو کرنے والے تھے، ان کو نشان عبرت بنا دیا گیا، چن چن کر ایک ایک ملک میں ان کو جو ہے نہ ملک رہا نہ وہ سربراہ رہے جو یہ سوچ رکھتے تھے۔ اور بدقسمتی سے پھر ہم ایسی کیفیت میں چلے گئے کہ ہر جگہ اغیار کا تسلط ہوا، اور ہمارے قلب اور جگر جس سے زخمی ہوئے کہ سرزمین مدینہ میں گنبد خضرا کے مسجد نبوی شریف کے باہر دھماکہ ہوا، پچھلے دنوں میں کعبۃ اللہ پر حملہ ہوا۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ شدت پسندی کہاں تک جا پہنچی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب سرزمین مدینہ میں دھماکہ ہوا تھا تو اگلی صبح کی نماز امت مسلمہ کے سارے حکمران مسجد نبوی شریف میں پڑھتے، کوئی لائحہ عمل تیار کرتے آئندہ کے لیے، لیکن کوئی ایسی ہمیں تحریک نظر نہیں آئی۔ حج جیسا عالمی اجتماع اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا ہے کہ ہر سال امت مسلمہ کے حکمران اکٹھے ہوں اور یہاں مسائل حل کیے جائیں۔ انٹرنیشنل فورم ہے لیکن وہاں بھی ایسی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو اقبال ٹھیک کہتے ہیں، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات۔ یہ کہنے کے بعد شاید وہ وضاحت کرنا چاہتے ہیں گریز کے انداز میں کہ یہ حسینیت ہے کیا، اور حسینیت کسے نصیب ہوتی ہے۔ کہتے ہیں عقل و دل و نگاہ کا مرشد اول ہی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدہ تصورات۔ اقبال نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو عشق کا قافلہ سالار قرار دیا ہے، اور عشق غیور جو سرخ روح ہوا ہے وہ آپ کی شہادت کے خون کی سرخی سے ہوا ہے۔ اقبال اس کو بار بار مختلف مقامات پر مختلف اسلوب میں بیان کرتے ہیں۔ مثلا ایک جگہ کہتے ہیں تار ماہ از زخماش لرزاں ہنوز تازہ از تکبیر او ایماں ہنوز، کہ آج بھی ہمارے دل کا تار حرکت میں آتا ہے تو جب امام حسین کا ذکر آتا ہے تو ایک تحریک پیدا ہوتی ہے اور لرزہ طاری ہو جاتا ہے وجود کے اوپر۔ اور جو نعرہ تکبیر تھا جو امام حسین نے اللہ اکبر کہا آخری نماز میں اور پھر سبحان ربی الاعلیٰ سر سجدے میں رکھ کر کہا، تو وہ تکبیر کی رمق آج بھی اسی سے ایمان جو ہے وہ زندہ ہے۔ تو اقبال نے شاید عشق کو اسی معنی میں استعمال کیا ہو اور بتایا ہو کہ عشق جب کسی انسان کا اوڑھنا بچھونا بن جاتا ہے تو پھر اس کی زندگی کا ڈھب بھی اور ہوتا ہے، اس کی ترجیحات کا معیار بدل جاتا ہے، اس کے دیکھنے کا اسلوب بدل جاتا ہے، اور اس کے زندگی گزارنے کے ڈھب جو ہیں وہ ہمیں واضح طور پر نظر آتے ہیں کہ یہ کس طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور عشق کرنے والے کون ہوتے ہیں، اہل عشق کیا ہوتے ہیں۔ اور اگر عشق نکال دیا جائے، اقبال اس کو یوں سمجھیں کہ جس طرح جسم ہے اور جسم روح کے بغیر کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اسی طرح اگر دین میں عشق کی آمیزش ختم کر دی جائے تو پھر شرع و دین بت کدہ تصورات بن جاتا ہے۔ تصورات کا بت کدہ جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، جتنے بھی اچھے خیالات ہوں جب تک ان کی امپلیمنٹیشن کا انتظام نہیں ہوتا، اس کو عمل کے ذیل میں نہیں لایا جاتا، تو جتنا بھی اچھا خیال ہو وہ خیال ہی رہے گا نا۔ تو پریکٹیکل شیپ آئے گی تو پھر جا کر وہ خیال عمل میں ڈھلے گا، اس کے اثرات بھی نمایاں ہوں گے۔ پھر اس کی وضاحت پیش کی کہ کیوں ایسا ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدہ تصورات، اس کی وضاحت پیش کی۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ یہ عشق ہی سارا کچھ کراتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا کوئی ایک امتحان تو نہیں ہوا نا،
پہلے ان کے اپنے انفرادی وہ امتحان سے گزرے، پھر میاں بیوی امتحان سے گزرے، پھر میاں بیوی اور بیٹا تینوں امتحان سے گزرے، اور جب کامیاب ہوئے تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم ایک فرد نہیں ہے، وہ تو ایک امت ہے۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا۔ پہلے ان کو آگ کے الاؤ میں ڈالا گیا، نمرود کا سامنا کیا، اپنے چچا آزر کا سامنا کیا، ماحول کا مقابلہ کیا، اور حق سمجھنے کے باوجود بھی انہوں نے الاؤ میں ڈال دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے حجت دی تھی، دلیل دی تھی نمرود کے دربار میں کہ میرا رب وہ ہے جو سورج مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو رب العالمین ہے تو تو سورج کو مشرق میں غروب کر اور مغرب سے طلوع کر، فَبُہِتَ الَّذِی کَفَرَ، تو وہ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا، کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ اور جب دلائل کی زبان گنگ ہوتی ہے تو پھر انسان ہاتھ اٹھاتا ہے، پھر تشدد پر اترتا ہے، پھر راستے سے ہٹانے کے منصوبے بناتا ہے۔ تو اہل عشق جو ہوتے ہیں ان کا کوئی جواب دے نہیں سکتا، اس لیے عام طور پر ان کو راستے سے ہٹانے کی پلاننگ کی جاتی ہے، اور یہ ہوتا آیا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ ان کا ذاتی امتحان تھا، لیکن بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ آج تک عقل توجیہ کرتی ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ اب یہ کیسے والی بات عشق کو نہیں آتی۔ عشق تو مقصد پر نظر رکھتا ہے، منزل پر نظر رکھتا ہے۔ عشق راستے کی پگڈنڈیوں میں گمراہ نہیں ہوتا، وہ ٹارگٹ پر پہنچتا ہے۔ دوسرا امتحان ابراہیم علیہ السلام کا جو تھا وہ بیوی کا بھی امتحان تھا، زوجہ مبارکہ کا، اور آپ کا بھی امتحان تھا جب ایک معصوم بچے کو اپنی زوجہ محترمہ کے ہمراہ وہ بے آب و گیا وادی میں چھوڑتے ہیں۔ بچہ تو بچہ ہے نا جی، اس کو تو اندازہ نہیں تھا، لیکن ماں باپ تو امتحان سے گزر رہے تھے۔ یہ امتحان ڈبل تھا، اور جب بیٹے کو ذبح کرنے کا مرحلہ آیا تو یہ باپ کا بھی امتحان تھا، ماں کا بھی امتحان تھا، اور بیٹے کا بھی امتحان تھا۔ اور یہ کیسی ابراہیمی تربیت تھی کہ سارے اس امتحان سے کامیاب ہوئے، اور ان کے نشان قدم اور ان کی ہوئی اداؤں کو قیامت تک کے لیے حج کی صورت میں جاری کر دیا گیا۔ تو اقبال اس لیے کہتے ہیں کہ صدق خلیل بھی ہے عشق، اپنے رب کے ساتھ انسان سچا ہو اور اسے عشق کر کے دیکھے تو صحیح کہ وہ آگ کو گلزار میں کیسے تبدیل کرتا ہے، وہ پتھروں میں زمزم کے چشمے کیسے جاری کرتا ہے، وہ جنت سے دمبے پھر کیسے بھیجتا ہے۔ ہم اپنے رب کے ساتھ سچے نہیں ہیں، ہمیں رب پر یقین ہی نہیں ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ ہم تو اس کرب سے گزر رہے ہیں، اور یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ اقبال کی باتیں اس لیے تو ہمارے سلیبس سے نکالی جا رہی ہیں۔ اگر آپ پہلی کلاس سے پی ایچ ڈی تک ایک ایک حصہ اقبال کا پڑھا دیں، اور جو اس کو انہیل کر لے، ہضم کر لے اور پڑھ لے، وہ کبھی غدار نہیں ہو سکتا، نہ وہ ضمیر فروش ہوگا، نہ وہ ایمان فروش ہوگا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو جو پڑھے گا وہ کیسے ضمیر کو بیچے گا اور ایمان کو بیچے گا؟ جو حضرت امام حسین کی مثال آنکھوں کے سامنے رکھے گا وہ تو ہر قسم کی یزیدیت سے ٹکرا جائے گا۔ تو اس کا حل پھر یہی سوچا گیا ہے کہ اقبال کی فکر کو سلیبس کا حصہ نہ بننے دیا جائے۔ تو اس وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہے۔ دعا کریں کوئی ایسا سکول سسٹم آئے کہ شروع سے پہلی کلاس سے لے کر آخری کلاس تک جو ہے سکول، کالج، پی ایچ ڈی تک اس فکر سے آپ آشنا تو کر دیں۔ وہ تو کہتے ہیں اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ آج تو ہم سارا حرام کھا رہے ہیں اور حرام کو حلال سمجھ کے کھا رہے ہیں اور بھیک مانگ رہے ہیں۔ یعنی وہ اقبال جو خودداری اور خودی کا درس دیتے ہیں، جس ملک میں پیدا ہوئے اس ملک کے باسی جو ہے انٹرنیشنل بھکاری کا روپ دھار لے تو یقیناً یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ہر کسی کے آگے تو ہم جھولی پھیلائے ہوئے ہیں، لیکن اب اپنے رب کے سامنے جو سارے خزانوں کا مالک ہے ہم نے استدعا پیش ہی نہیں کی، اس لیے ہمارے یہ مسائل ہیں۔ تو صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق۔ اب ایک طرف صدق سچائی دیکھ لے، دوسری طرف امام حسین کا صبر دیکھ لے، تو یہ عشق ہی کرا سکتا ہے نا۔
اور پھر جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی صحبت میں رہنے والے، آپ کا بیٹا بھی، آپ کی زوجہ محترمہ بھی اسی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں نا، اسی طرح قافلہ حسین کے جتنے بھی افراد تھے، جب شب عاشور آپ نے خطاب فرمایا اور پھر اجازت دی کہ میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، جو جانا چاہے، تمہارا راستہ کوئی نہیں روکے گا، یزید مجھے اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھتا ہے، میں اگر زندہ رہا تو شکوہ نہیں کروں گا، اگر وفات پا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تمہاری شکایت بھی نہیں کروں گا، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ یہ ہوا خطاب کہ نہیں ہوا؟ اور جب پھر اتنا خطاب نہیں ہوا، اہل دلوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں، خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آبگینوں کو، تو آپ نے حکم دیا کہ چراغ بجھا دیے جائیں تاکہ جو جانا چاہتا ہے وہ بوجھل قدموں کے ساتھ نہ جائے کہ مجھے جناب حسین دیکھ رہے ہیں اور میں ان کا ساتھ چھوڑ رہا ہوں۔ صبح تک چراغ بجھا رہا، تہجد کے وقت تک، لیکن جب چراغ وہ جلایا گیا تو عجیب منظر تھا، دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی، ایک اہل عشق تھے جہاں تھے وہیں رہے، قافلہ حسین کا ایک فرد بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ یہ صبر حسین ہے اور اس کا اثر ہے جو اس حصار میں آ گئے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں، یزید کے پاس تو سارا کچھ موجود تھا نا، اس کے دسترخوان پر تو بڑی مراعات تھی جو یزید کا ساتھ دے، عمر ابن سعد کا ساتھ دے، ہے ایسے کہ نہیں؟ لیکن حسین کے دسترخوان پر شاید روٹی کے سوکھے ٹکڑے تو تھے، پینے کے لیے پانی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود قافلہ حسین سے ایک فرد بھی نہیں بکا، نہ ایمان بیچا، نہ ضمیر بیچا، نہ لالچ میں آیا۔ لیکن لشکر یزید کا کمانڈر ان چیف جو ہے، کیسی حسینی کشش ہے کہ وہ سارا کچھ چھوڑ کر، اسے پتہ ہے کہ اس کے بعد موت ہے، لیکن جو اہل عشق ہوتے ہیں اور اہل عشق کا دامن پکڑ لیتے ہیں وہ پھر موت سے گھبراتے نہیں ہیں۔ شورش نے کہا تھا کہ ہم اہل جنوں اور جھکیں موت کے آگے، ہم جب بھی مرے موت پہ احسان کریں گے۔ یہ بڑا مقام ہے، تو حر نے اچھا فیصلہ کیا تھا نا، اسی لیے تو اس کا نام زندہ ہے اور اعزاز کے ساتھ اس کا نام لیا جاتا ہے، اور ایک استعارہ بن گیا ہے کہ ایسے موقع پر جب آدمی کفر اور اسلام کے درمیان جو ہے کھڑا ہو دوراہے کے اوپر، تو اسے کیا اختیار کرنا چاہیے، اور اس کی مثال بن گیا ہے۔ تو یہ ایک دلچسپ معاملہ ہے، اس کی بہت زیادہ وضاحت کی جا سکتی ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق۔ عشق کہیں صدق کی شکل میں جلوہ گر ہوتا ہے، کہیں صبر کی شکل میں جلوہ گر ہوتا ہے، کہیں ایسی سچائی لے کر آتا ہے کہ رب کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے وہ نمرود کے دربار میں بھی وہ بولتا ہے سچ، سچ کا اظہار ہوتا ہے، وہ بے آب و گیا وادی میں بھی وہ سچ کا اظہار ہوتا ہے کہ رب کے ساتھ تعلق کی سچائی کیا ہوتی ہے، اور سچے رب سے تعلق کیسے ہوتا ہے وہ اپنے بیٹے کے اوپر چھری بھی چلا دیتا ہے، یہ عشق ہی کرا سکتا ہے نا۔ اور دوسری طرف صبر حسین، سب کچھ لٹ جائے، صبح سے شام تک لاشیں اٹھاتے اٹھاتے، لیکن اس کے باوجود عزم ہلال نہیں آیا، کوئی پاؤں میں جو ہے وہ لغزش پیدا نہیں ہوئی، آخری لمحے تک ثابت قدم رہے، اور جو بھی قربانی ہوتی رہی اٹھا کے رب کی بارگاہ میں پیش کرتے رہے، پروردگار تو اسے بھی قبول کر لے۔ یہ مشکل مرحلے تھے، لیکن یہ عشق سے آسانی سے طے ہو جاتے ہیں، اور جسے یہ نعمت مل جاتی ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ اقبال کی شاعری میں اندر جائیں، اتریں، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ لفظ عشق جو وہ استعمال کرتے ہیں تو اسے اس لفظ کے استعمال سے بھی عشق ہے، اتنی کثرت سے استعمال کیا ہے لفظ عشق کو، اور اس کو ایسا معنی دیا ہے کہ جو پوری کائنات میں پھیلی ہوئی زندگی کو محیط ہوتا ہے، اور جو معنویت اس لفظ عشق کو اقبال نے عطا کر دی ہے، سبحان اللہ، وہ اللہ کے ساتھ، وہ اللہ کے رسول کے ساتھ، وہ پاکیزہ مقاصد کے ساتھ ایسا عشق ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کا جو منفی معنی تھا وہ اقبال کے آنے کی وجہ سے وہ پس منظر میں چلا گیا ہے۔ مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق، اور پوری کائنات میں آپ نظر دوڑائیں، بدر کا مارکہ بھی عشق کی بنا پر کامیاب ہوا تھا، حنین کا مارکہ بھی اسی طرح عشق کا مظہر ہے۔ پوری کائنات میں ہمیشہ عشق نے فتح پائی ہے۔
فتح پانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ تلواروں سے جیت جائیں، فتح یہ ہوتی ہے کہ نام کس کا باقی رہا ہے۔ ایسے بھی اس جہاں میں گزرے ہیں کچھ شہید، مقتول تا ابد رہا قاتل نہیں رہا، یہ ایک کیفیت ہوتی ہے۔ تو فتح کیا ہے وہ تو تاریخ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ آج دیکھ لے کوئی بھی شخص اپنے بیٹے کا نام یزید رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن حسین نام رکھنے والے آپ کو بڑے مل جائیں گے۔ جو جیتا ہوا ہوتا ہے اس سے لوگ اپنا ناطہ جوڑنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، جو ہار جاتا ہے اس سے تو کوئی رشتہ بھی نہیں جوڑتا۔ اور ادھر تو 1400 سال گزر گئے، آج تک بھی حسین کا نام رکھا جا رہا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کون جیتا اور کون ہارا۔ آگے چل کر یہ دوسرے حصے میں امت مسلمہ کی مجموعی صورتحال بیان کی، اور پھر اس صورتحال سے کیسے نکلا جا سکتا ہے اس کا اظہار بھی اقبال نے کر دیا۔ اب اگلے جو 3 بند ہیں یہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری ہے اقبال کی۔ اقبال جب بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں تو وہ امت کا درد ساتھ لے کر جاتے ہیں، اکیلے نہیں جاتے۔ امت کے کرب کو، امت کے درد کو، امت کی تکلیفوں کو، مسائل کو وہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں، جدا نہیں ہوتے۔ مسلمان فقیر کج کلا ہے، رمید از سینہ او سوز آہے، دلش نالد چرا نالد نہ داند، نگاہ یا رسول اللہ نگاہ۔ وہ فریاد بھی کرتے ہیں تو امت کا درد ساتھ ہوتا ہے۔ وہ مسلمان جو بادشاہوں جیسی شان رکھتا تھا، آج اس کے دل سے آہوں کا سوز رخصت ہو چکا ہے۔ اس کا دل تڑپتا ہے لیکن اسے خبر نہیں ہے کیوں تڑپ رہا ہے۔ دل ہے لیکن محبوب کے جلوے سے خالی ہے، نگاہ ہے یا رسول اللہ نگاہ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ کرم فرمائیے۔ تو وہ سارا کچھ ساتھ لے کر چلے ہیں، اور اتنا خوبصورت اسلوب ہے کہ انسان کھبتا چلا جاتا ہے اور نیچے اترتا چلا جاتا ہے۔ اب وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دے رہے ہیں، اور ایسی حاضری پیش کی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سعدی، غزالی، رومی، جامی کی صف میں اقبال کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اتنا خوبصورت اسلوب ہے اور اتنی کلیئرٹی ہے۔ اقبال چونکہ سمجھتے تھے کہ امت مسلمہ کا مسئلہ جو ہے وہ توحید سے دوری نہیں ہے، وہ عشق رسول سے دوری کو امت مسلمہ کا مسئلہ قرار دیتے ہیں، اس لیے کہ جب عشق رسول آ جاتا ہے تو توحید بھی آ جاتی ہے۔ صحابہ نے پہلے رسول اللہ کو دیکھا، پھر خدا پر ایمان لائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان سے نکال کر خدا تک رسائی ناممکن ہے، اور یہ ایک خوش فہمی تو ہو سکتی ہے، حقیقت نہیں ہے۔ اسی لیے اقبال نے وہ بیان کیا کہ یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکالتا۔ فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، جو آج ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ تو اقبال بڑے کلیئر ہیں تعلق میں رسالت کے حوالے سے، اور وہ تو کہتے ہیں، آپ جواب شکوہ کا آخری شعر کیا ہے؟ جب شکوہ پیش کیا، اللہ کی طرف سے جواب ملا، تو وہ یہی ہے نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہی رب کہہ رہا ہے نا کہ میرے محبوب سے وفا کرو صلی اللہ علیہ وسلم، رب تمہارا ہو جائے گا۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، پھر اس دنیا پر نہیں، اس دنیا پر بھی تمہاری حکمرانی چلے گی۔ لیکن نسبت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ضروری ہے۔ یہ نسبت جب چھوٹ جاتی ہے تو پھر مسلمان جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اقبال کہتے ہیں، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ تو وہ راکھ کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ تو اب وہ بارگاہ رسالت میں کیسے حاضری دیتے ہیں؟ یہ بھی دلچسپ بات ہے۔ اقبال نے کوئی باقاعدہ نعت نہیں لکھی، لیکن ان کے کلام میں ہر جگہ آپ کو نعت ملتی ہے۔ ایک ہے علیحدہ نعت لکھی جائے، ایک ہے کہ کلام کے ہر حصے میں آپ کو نعت کی چاشنی اور لذت نصیب ہو۔ تو یہ ایک خوبصورت پہلو ہے۔ مثلا اقبال کہتے ہیں، آیا ہے کائنات کا معنی دیر یاب تو، نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہے رنگ و بو۔ اتنا پائے کا شعر ہے یہ، اور اتنی کلیئرٹی ہے مقام رسالت کے حوالے سے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں تو دشمنوں کی سازشوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو بھی متنازع ہم نے بنا دیا نا، اور مناظروں کا جو ہے وہ موضوع بنا لیا۔ اب
ایک امتی کو زیبا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے اوپر، اور نبی بھی وہ جو خاتم الانبیاء والمرسلین ہو، محبوب خدا ہو، ان کی ہستی پر کوئی ہاتھ ڈالے، اس سے بڑی کوئی بد نصیبی نہیں ہے۔ لیکن اقبال نے کس کلیئرٹی کے ساتھ اس پہلو کو واضح کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس پوری کائنات کو آیت تصور کر لیا جائے تو اس کا دیر سے سمجھ آنے والا معنی آپ کی ذات ہے۔ میں اگلے مصرے میں وضاحت کی، پھر میں آگے وضاحت کرتا ہوں اس کی۔ نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہے رنگ و بو، رنگ نظر آتا ہے، بو نظر نہیں آتی۔ رنگ کا لفظ استعارہ ہے ارباب ظاہر کے لیے، اور بو کا لفظ جو ہے وہ استعارہ ہے اصحاب باطن کے لیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اقبال کیا عرض کرے کہ اصحاب ظاہر بھی آپ کی حقیقت کی تلاش میں اٹھ کھڑے ہوئے، ارباب باطن بھی آپ کی حقیقت کی تلاش میں اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن کسی کو آپ کی حقیقت تک رسائی نہ ہو سکی۔ یہ ایسا معنی ہے جو دیر سے سمجھ آنے والا ہے، اور وہ دیر سے کب سمجھ آئے گا؟ جب مقام محمود پر اللہ کے محبوب جلوہ فرما ہوں گے، اور میدان محشر میں مخلوق خدا بھٹکتی پھرے گی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، کہیں سنوائی نہیں ہوگی، لیکن جب وہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں پیش ہوگی تو پھر شفاعت کے دروازے بھی کھلیں گے۔ رب کا جلال، وہ ایک سجدہ کیسا سجدہ ہوگا جو جلال الہی کو جمال الہی میں تبدیل کر دے گا، اور غضب کو رحمت میں تبدیل کر دے گا۔ تو اس وقت حدیث پاک میں آتا ہے انا مستشفیہم اذا ہو بسو، جب انبیاء کو حق شفاعت سے روک دیا جائے گا، میں ان کو حق شفاعت لے کر دوں گا۔ عام لوگوں کو تو چھوڑیں جناب، انبیاء کی بات ہو رہی ہے۔ انا مبشرہم اذا یائسو، جب وہ یاس کی حد تک جا پہنچیں گے میں ان کو خوشخبری سناؤں گا۔ انا خطیبہم اذا انصتو، جب وہ اللہ کے جلال کے سامنے دم بخود ہوں گے میں اس وقت ان کی طرف سے بولوں گا۔ یہ معنی دیریاب ہے۔ کچھ لوگ جو اس مقام تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں وہ اس حقیقت کو پا گئے، اور یہ ایک الگ موضوع ہے، کسی نشست میں ہم اس کو بیان کریں گے۔ تو بہرحال اقبال نے بڑے واضح انداز میں مقام رسالت کی وضاحت کی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ کی شان اتنی بلند ہے، نہ کوئی اصحاب ظاہر یعنی ظاہری علم رکھنے والا مقام محمدی کی حقیقت تک پہنچ سکا ہے، نہ باطنی علم رکھنے والا مقام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا عرفان حاصل کر سکا ہے۔ یہی بات ہے جو مولانا حسن رضا خان نے کہی تھی، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم کیا جانیے کیا ہو۔ ادھر مخلوق میں واصل، مخلوق میں شامل، ادھر اللہ سے واصل۔ عجیب و غریب کیفیت ہے۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ زخمی ہو رہے ہیں، سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں، دوسری طرف جبریل بھی حضور کی پرواز کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ کوثر نیازی کتنے مزے سے کہتے ہیں، ان کی عظمت کی جھلک دیکھ کے معراج کی شب کب سے جبریل کی خواہش بشر ہو جائے۔ یہ تو بشریت کی شان ہے، جب وہ نورانیت کے ساتھ سفر کریں گے یا حقیقت محمدیہ کے ساتھ سفر کریں گے تو پھر کون جا سکتا ہے وہاں پر۔ تو یہ ایک دلچسپ حقیقتیں ہیں، یہ اقبال ہی بیان کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اگلے شعر میں کہا، جلوتیان مدرسہ کور نگاہ و مردہ ذوق، خلوتیان میں کدا کم طلب و تہی کدو۔ اگر مدرسہ ظاہر کا استعارہ ہے، میں کدا باطن کا استعارہ ہے، خانقاہ، تو جو ظاہر ہے اس میں تو آدمی کی نگاہ تیز ہونی چاہیے، چیزوں کی حقیقت تک وہ پہنچے، ریسرچ کا پہلو اس میں زیادہ ہونا چاہیے، اور ذوق اس کا بڑا، اس کو مہمیز لگی ہوئی ہو۔ لیکن کیا کریں کہ مدرسہ سے جو وابستہ لوگ ہیں وہ کور نگاہ ہیں، مردہ ذوق ہیں۔ اور اقبال کی شاعری میں اگر آپ دیکھیں، مدرسہ کا لفظ وہ ظاہری علم کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ جو ہمارے دینی مدارس ہیں اس کے لیے نہیں کرتے، ظاہری علم جو ہے دنیا کا علم۔ اور جو خانقاہ کا لفظ ہے وہ روحانی علم کے لیے، دینی علم اور خانقاہوں کے علم کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ پورے اقبال کی پوری شاعری میں ہمیں یہ نظر آتا ہے۔ تو جو ظاہری علم والے ہیں وہ کور نگاہ بھی ہیں، مردہ ذوق بھی ہیں، اور جو میکدہ کے خلوت نشین ہیں، جو خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کم طلب و تہی کدو،
ان کے اپنے پاس جو برتن ہے جس میں شراب عشق ہوتی تھی وہ خالی ہے اور طلب بھی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، ایک نعمت چھن جائے اس کی طلب ہو تو آدمی پا لیتا ہے۔ اقبال یہی تو بات کہتے ہیں کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ یہ مسئلہ ہے اور یہ المیہ ہے۔ کسی نے کہا افسوس یہ نہیں کہ ہم ہوئے ہیں بے حس، افسوس تو یہ ہے کہ احساس بے حسی بھی نہیں۔ تو یہ احساس بے حسی ہو جائے تو پھر تو قومیں ترقی کر جاتی ہیں۔ یہ ذکر کرنے کے بعد اپنی کیفیت بیان کی، میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ، میں اور جو میں باتیں کر رہا ہوں۔ غزل کہتے ہیں نا جو ہرن کی آخری چیخ ہوتی ہے آسمان کی طرف کر کے جب شکار ہونے کے بعد نکالتا ہے، تو میں بھی تو اسی طرح غزال کی طرح تڑپ رہا ہوں۔ اور یہ جو میری آہیں ہیں اس میں پرانی جو آگ جلی تھی نا، اور اس نے کہیں اویس کرنی کے دل کو جا لیا تھا، بلال حبشی کے دل کو جا لیا تھا، اور ایک اونٹ نہ چرا سکنے والے کو دنیا کا کامیاب حکمران بنا دیا تھا۔ تو میری جو غزل ہے نا، میری جو آہے ہے، اسی پرانی آگ کی وہ آپ سمجھ لیں وہ پیمبر ہیں، وہ رہنمائی دیتی ہیں۔ میری غزل، میری شاعری جو پڑھتا ہے وہی آگ کی تپش ایک دفعہ پھر بیدار ہوتی ہے، احساس زندہ ہوتا ہے۔ میری تمام سرگزشت کھوئے ہموں کی جستجو، میرے اوپر جو گزرا ہے وہ سب سارا کا سارا جو ہے، جو لوگ کھو جاتے ہیں، منزل کھوٹی کر بیٹھتے ہیں، وہ میری سرگزشت پڑھ لے ان کو منزل مل جائے گی۔ یہی بات ایک اور جگہ پر اقبال نے کہی کہ زیارت گاہ اہل عزم و ہمت ہے لحد میری، کہ خاک راہ کو میں نے بتایا راز الوندی، یہ بلندی کا راز میرے پاس آؤ میں تمہیں دوں گا۔ اور آگے کہتے ہیں باد صبا کی موج سے نشو و نمائے خار و خس، میرے نفس کی موج سے نشو و نمائے آرزو۔ باد صبا چلتی ہے نا، اس سے تو خار و خس کی نشو و نما ہوتی ہے، گھاس پھوس اگتا ہے نا، اس سے پودے اگتے ہیں، اس کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو میرے نفس کی موج ہے نا، جو شاعری کی صورت میں آپ کو ملتی ہے، میری جو سانسیں ہیں، جو عشق کی آگ میں تپی ہوئی سانسیں ہیں، جب یہ سانسیں کسی کے دل میں منتقل ہوتی ہیں تو آرزو نشو و نما پاتی ہے، جذبہ نشو و نما پاتا ہے، جستجو کی کیفیت اس کے اندر جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کوئی آئے گا تو پھر ہے نا، پڑھے گا تو تب ہے، پڑھایا جائے گا تو پھر اس کے اثرات ہوں گے۔ اور یہ ذکر کرنے کے بعد خون دل و جگر سے ہے میری نوا کی پرورش، ہے رگے ساز میں رواں صاحب ساز کا لہو۔ یہ ایسے نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں، میری کہی ہوئی باتوں میں میرا خون دل اور خون جگر صرف ہوا ہے، اور پھر جا کر یہ باتیں آئی ہیں۔ اور جب تک صاحب ساز میں صاحب ساز کا لہو شامل نہ ہو، اس کا فن شامل نہ ہو، اس کا ریاض شامل نہ ہو، اس میں تاثیر پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو میری شاعری میں تاثیر کی وجہ یہی ہے کہ میں نے اپنا دل و جگر کا خون اس پر صرف کیا۔ اور یہ دل و جگر کا خون کیوں صرف کیا ہے، یہ عشق کی نعمت مجھے کیسے ملی ہے، اس کا اظہار وہ اگلے شعر میں کرتے ہیں۔ فرصت کشمکش مدے این دل بے قرار را، یک دو شکن زیادہ کن گیسو تابدار را۔ یہ زبور عجم کا شعر ہے، نعت کا شعر ہے۔ یہ اقبال کہتے ہیں اگر ہو ذوق تو خلوت میں پڑھ زبور عجم، فغانے نیم شبی بے نوائے راز نہیں۔ یہ زبور عجم میں وہ کہتے ہیں جی کہ فرصت کشمکش مدے این دل بے قرار را، محبوب کی جو زلف ہوتی ہے نا، اس کی جتنی بھی گریں ہوں گی، جتنے بھی کنڈل ہوں گے، وہ زیادہ ہی اثر انداز ہوں گے۔ اقبال کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو میرا دل ہے نا، اسے کشمکش کا موقع ہی نہیں ملنا چاہیے، یہ آپ کی زلف گرا گیر کا اتنا اسیر ہو جائے کہ اس سے باہر یہ نکل ہی نہ سکے، یہ دنیا کے بارے میں سوچ ہی نہ سکے۔ کیسا خوبصورت ایک خیال ہے اور کیسی التجا ہے۔ فرصت کشمکش مدے، کشمکش کی کیفیت میں مبتلا ہی نہ ہو میرا یہ جو بے قرار دل ہے۔ یک دو شکن زیادہ کن، اپنی زلفوں کی گریں تھوڑی میرے آقا بڑھا دیجیے اور میرا دل اس کے اندر اس طرح چلا جائے کہ پھر قیامت تک اس سے نکل ہی نہ سکے، دنیا کے جھنجھٹوں میں پڑ ہی نہ سکے۔ اور پھر یہ کہنے کے بعد نعت کہی ہے اور خوبصورت نعت کہی ہے، مفہوم پر یہ اکتفا کرتے ہیں۔
لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. ایسی نعت ہے، اس کے ایک ایک شعر پر کئی کئی گھنٹے گفتگو ہو سکتی ہے. اس میں جو اقبال نے لفظ استعمال کیے ہیں ان میں گہرائی کتنی ہے، ان میں وسعت کتنی ہے، انسان جب سمجھتا ہے تو سر دھنتا رہ جاتا ہے. مثلا اللہ فرماتا ہے نون والقلم وما یسطرون، محبوب مجھے قسم ہے قلم کی اور جس قلم سے وہ لکھتے ہیں. اور نون سے مراد دوات لی گئی ہے، مفسرین نے لی ہے، علم اجمالی مراد ہے. اصل میں ہوا کیا تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کی تھی کفار نے، اور آپ کی طرف جنون کی نسبت کی تھی کہ نعوذ باللہ آپ کو جنون لاحق ہے، ٹھیک ہے، دیوانگی لاحق ہے. اللہ تعالیٰ نے قسم کس کی کھائی؟ قلم کی قسم کھائی، اور وہ علم جو فرشتے لکھتے ہیں لوح محفوظ پر اس کی قسم کھائی. اور قسم کھا کر کیا فرمایا؟ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. بد نصیبو، تمہیں حیا نہیں آتی کہ جن کی نسبت سے علم اور قلم کی حرمتیں وابستہ ہیں اور زندہ ہیں، تم اس میرے محبوب کی طرف جنون کی نسبت کرتے ہو، دیوانگی کی نسبت کرتے ہو. دیکھیں، ایک جو دیوانہ ہوتا ہے اس کا لوح و قلم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور ادھر رب قسمیں کھا رہا ہے لوح و قلم کی، اور واضح کر رہا ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان کیوں ہوتے ہیں. میں بے نیاز پروردگار لوح کی بھی قسم کھاتا ہوں، قلم کی بھی قسم کھاتا ہوں. یہ ساری حرمتیں آپ کے قدم سے ہی تو زندہ ہیں، اور قسم کھا کر اعلان کرتا ہوں کہ آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں. اس پر بھی بس نہیں کی، آگے جا کر رب نے مزید فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. جو مجنون ہوتا ہے اس کا تو کوئی فعل قابل حجت نہیں ہوتا نا، مجنون کی بات جو ہے وہ سند نہیں ہوتی. اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو اخلاق کا شاہ سوار بنا دیا ہے، اخلاق سواری ہے، آپ اس کے شاہ سوار ہے. قیامت تک کے لیے جو آپ کر دیں گے ہم اسی کو اخلاق ڈکلیئر کر دیں گے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. یعنی وقت نہیں ہے ورنہ اس موضوع میں بندہ جائے. گنبد آبگینہ رنگ، اور الکتاب کا لفظ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی بھی ہدایت کے پیغام آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سارے آپ کے وجود میں سمیٹ دیے گئے. اب جو بھی دیکھے گا وہ آپ کو دیکھے گا، اور آپ کو دیکھ کر رب تک پہنچے گا، اور کوئی راستہ نہیں. گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب. آپ کے وجود کا جو محیط ہے اس کے ارد گرد پوری کائنات وجود جو ہے وہ محو طواف ہے. اقبال فارسی میں کہتے ہیں گرد تو گردد حریم کائنات از تو خواہم یک نگاہ التفات. یہ میں پھر عرض کر رہا ہوں، وقت نہیں ہے ورنہ ہم اس کو چھیڑتے اس موضوع کو. تو یہ جو آسمانوں کا تنا ہوا سائبان ہے جس میں نظام شمسی، زہرہ، مشتری جیسے سیارے موجود ہیں، بڑے بڑے نظام موجود ہیں، یہ اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود آپ کے علم کے سمندر میں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے پانی کے سمندر میں پانی کا بلبلا، یا آپ کے نور کے سمندر میں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے پانی کے سمندر میں پانی کا بلبلا ہوتا ہے. یہ حیثیت ہے، اس لیے کہ اصل کائنات تو آپ ہیں، جان کائنات، روح کائنات آپ ہیں. اے فروغ صبح آثار و ظہور، اے ہر زمانے اور ہر وقت اور ہر صدی اور ہر وقت کو نور بخشنے والے، اے فروغ صبح آثار و ظہور، چشمے تو بے نندہ ما فی الصدور. آپ کو تو رب نے وہ نگاہ عطا فرمائی ہے جو دلوں میں چھپے ہوئے جذبات بھی جان لیتی ہے. عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. ہر شعر اپنی جگہ پر جو ہے وہ بڑا معنویت لیے ہوئے اور گہری معنویت. آب و خاک میں آپ کے ظہور سے نور پھیلا ہے، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا پہلے کہ اے فروغ صبح آثار و ظہور. ایک اور جگہ پر اقبال کہتے ہیں ہر کجا بینی جہان رنگ و بو. اس کائنات ارضی میں تو جہاں کہیں بھی نظر دوڑائے گا اور جہاں کہیں تجھے زندگی اور تحرک، حرکت نظر آئے گی تو وہ کہاں سے ملی ہے؟ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آ کے از خاکش بروید آرزو، یا ز نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است.
اقبال کہہ رہے ہیں کہ یا تو اس کو نور مصطفیٰ کا حصہ مل چکا ہے اس لیے اس میں حرکت آئی ہے، یا پھر انتظار میں ہے جب اسے یہ خیرات ملے گی تو اپنا فنکشن وہ شروع کرے گی۔ ہم کہہ سکتے ہیں اگر سورج طلوع ہو کر روشنی دے رہا ہے، چاند نکل کر چاندنی بانٹ رہا ہے، ستارے نور کی خیرات کر رہے ہیں، پھول خوشبوئیں بانٹ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے انہیں نور مصطفیٰ سے حصہ مل چکا ہے۔ اگر سورج نکلا نہیں ہے، روشنی پھیلی نہیں ہے، چاند طلوع نہیں ہوا، چاندنی بٹی نہیں ہے، ستارے نور کی خیرات عام نہیں کر رہے، کلی چٹکی نہیں، پھول بہکا نہیں، مشامیں جہاں معطر نہیں ہوئے، اس کا مطلب ہے ابھی انہیں وہ خیرات نہیں ملے۔ جب خیرات ملے گی تو یہ اپنا فنکشن شروع کر دیں گے۔ اقبال اس حوالے سے بڑے کلیئر ہے، تو یہی بات وہ کہہ رہے ہیں، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ ایک ریت کا ذرہ آیا، اسے ایسی چمک دمک ملی کہ اس کے سامنے سورج کی روشنی بھی شرمندہ ہے اور سر نہیں اٹھا سکتی۔ حضرت بلال حبشی کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ حضرت سلمان فارسی کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ حضرت زید ابن حارثہ کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ جو نگلیکٹڈ طبقہ تھا غلامی کی صورت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو کیسے چمکا دیا کہ وقت کا امیر المومنین بھی حضرت بلال کو دیکھے تو وہ کہے سیدنا بلال آ رہے ہیں، ہمارے آقا بلال آ رہے ہیں۔ غلاموں کو آقا بنا دیا، اور وقت کا امیر جس کے نام سے کیسر و کسریٰ کانپتے ہیں وہ سیدنا بلال کہہ رہے ہیں۔ تو اقبال کہہ سکتے ہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ تو در حقیقت یہ ساری تو حسن مصطفیٰ کی خیرات ہے۔ جس طرح ایک جگہ پر اعظم چشتی نے بڑا اچھا شعر کہا، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات؟ کس لفظ سے آپ کو تعبیر کیا جائے اور کیا کہا جائے؟ شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب۔ عام طور پر آپ لوگوں کو دیکھیں گے وہ یک رخے ہوتے ہیں، ایک پہلو ہوتا ہے دوسرا نہیں ہوتا، ایک جہت ہوتی ہے دوسری نہیں ہوتی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ ایک طرف اگر ہم دیکھیں تو سنجر اور سلیم جیسے جلالت والے، روب والے، دبدبے والے بادشاہ نظر آتے ہیں تو یہ آپ کے جلال کا جلوہ ہے۔ دوسری طرف دیکھیں جنید و بایزید جیسے درویش ہمیں نظر آتے ہیں، یہ آپ کے جمال کا جلوہ ہے۔ کہیں آپ کے جلال کی خیرات بٹ رہی ہے، کہیں آپ کے جمال کا صدقہ بٹ رہا ہے۔ تو بڑے روح پرور شعر ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ جو اشعار ہیں ان کو اگر آپ ان کی تشریح کریں تو ان کا حسن غارت ہو جاتا ہے، اتنے خوبصورت شعر ہے یہ۔ اور آگے کہتے ہیں، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، پیک پر لے آئے ہیں بالکل۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا عشق میری نماز کی امامت نہ کرے، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ اور اس میں مبالغہ بھی نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر سے شروع کرتے ہیں، ایسے اس کی کبریائی کا اعلان کرتے ہیں، اس کی ثنا پڑھتے ہیں، اس کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں، رکوع میں جھک کے اس کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں سینکڑوں مرتبہ، ایسے ہی ہے نا۔ پھر سجدے میں جا کے اس کے علو کا، اس کی بلندی کا اعتراف کرتے ہیں، سر ماتھے پر رکھتے ہیں۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آپ اتحیات میں جب بیٹھتے ہیں پھر زبان سے کہتے ہیں میری قولی مالی اور بدنی ساری عبادتیں کس کے لیے ہیں؟ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس سے زیادہ بندگی کی معراج نہیں ہے کہ بندے نے سر زمین پر رکھ دیا اور کہا سبحان ربی الاعلیٰ۔ پھر زبان سے کہہ رہا ہے بدنی قولی مالی جتنی عبادتیں ہو سکتی ہے وہ ساری اللہ کے لیے ہیں۔ نماز مکمل ہو جانی چاہیے تھی لیکن ہوتی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ کرا کے اللہ پیش تو اپنے حبیب کی بارگاہ میں کرتا ہے نا، کہ اب تم اس قابل ہوئے ہو کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کر سکو۔ یہ اقبال ٹھیک کہہ رہے ہیں نا، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ اور پھر پورا دین، یعنی نماز ہے نا، آپ 2 فرض پڑھتے ہیں فجر کے، کوئی کہے جی 2 فرض پڑھ کے تو میری تسلی نہیں ہوتی، میں 4 فرض پڑھوں گا، ہوگی اس کی نماز؟ رب تو وہ سجدے بھی قبول نہیں کرتا جو اس کے حبیب کی ادا سے ہٹ جائے، پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ کوئی چیز اس محبوب کی سنت سے ہٹ کر تو کرے، وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ حج ہے، وہ زکوٰۃ ہے، قبول ہی نہیں ہے۔ مولانا ظفر علی خان نے کسی ترنگ میں آ کر نہیں کہا تھا، فیکٹ کہا تھا
نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہ، جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ یہ حقیقت ہے، اور یہی بات اقبال کہہ رہے ہیں، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ ایسا پیک کی طرف لے کے گئے ہیں نا، اتنا ادب ہے، اتنی نیاز مندی ہے، اتنا اخلاص ہے، فنائیت کے درجے پر ہمیں اقبال کھڑے ہوئے ملتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نگاہ کرم کے کیا کہنے ہیں۔ یہاں سے تو عقل کو بھی خیرات ملتی ہے، عشق کو بھی خیرات ملتی ہے۔ اگر یہاں ایک طرف ہمیں غزالی نظر آتے ہیں، رازی نظر آتے ہیں، تو دوسری طرف ہمیں رومی اور جامی بھی تو نظر آتے ہیں۔ ہر کسی کو خیرات مل رہی ہے، جو جس کا ذوق ہے اس کو وہ نعمت نصیب ہو رہی ہے۔ آپ کی نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے ہیں، عقل کو غیاب و جستجو کی نعمت ملی، عقل پردے کے پیچھے ہوتی ہے، حقیقت تک پہنچ نہیں سکتی، اس لیے غائب ہوتی ہے، اور وہ جستجو میں لگی رہتی ہے کہ وہ حقیقت تک پہنچے، اور عشق محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور پھر بھی تڑپ رہا ہوتا ہے۔ ہاں جی، وہ کسی نے کہا تھا، تیرے آنے پہ دل تڑپے، تیرے جانے پہ دل دھڑکے، تیرا آنا تیرا جانا نہ یہ اچھا نہ۔ ایک وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ محبوب کے ملنے کی تمنا بے قرار رکھتی ہے، جب محبوب مل جائے تو پھر فراق کا تصور آتا ہے، تو پھر آدمی تڑپ اٹھتا ہے، اور غالب کی زبان میں کہتا ہے، دم لیا تھا نہ قیامت نے ہنوز، پھر تیرا وقت سفر یاد آیا۔ تو بہرحال یہ دونوں کیفیات ہیں، تو اقبال کہتے ہیں عقل کو بھی خیرات ملی، عشق کو بھی خیرات ملی۔ تیرہ و تار ہے جہاں، یہ اقبال کا بڑا دلچسپ موضوع ہے، مختلف مقامات پر بیان کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا گردش آفتاب سے، سورج نکل رہا ہے، ہر روز نکلتا ہے، اور ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کرتا، لیکن تاریکی اور ظلمت بڑھتی جا رہی ہے۔ تب زمانہ تازہ کر جلوہ بے حجاب سے، وہ جو 1400 سال پہلے یا رسول اللہ آپ نے جلوہ دکھایا تھا نا، وہ جلوہ آج سامنے آ جائے تو پھر بلال بن جائے، پھر اویس بن جائے، پھر سلمان بن جائے، وہ جلوہ آئے گا تو دنیا میں امن قائم ہوگا نا۔ ایک اور جگہ پر اقبال نے کہا، اے تہی یا ذوق و شوق و سوز و درد، اے ذوق و شوق اور سوز و درد سے خالی نوجوان، می شناسی اثر ما با ما چے کر، تو جانتا ہے کہ ہمارے زمانے نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔ اثر ما راز ما بیگانہ کرد، ہمارے زمانے نے ہمیں ہم سے بیگانہ کر دیا، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال سے بیگانہ کر دی۔ التجا کر رہے ہیں جی۔ پھر اب کیسی خود سپردگی کی کیفیت ہے حضور کی بارگاہ میں، صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، تیری نظر میں ہے تمام میرے گزشتہ روز و شب۔ یا رسول اللہ، میں آپ کا امتی، آپ کے امتی کہلانے کا مستحق نہیں ہوں، میں بھٹکتا رہا ہوں، میں آپ سے دور رہا ہوں، آپ کی نظر میں میرے گزشتہ روز و شب جو ہے وہ موجود ہیں۔ یہی وہ جذبہ تھا جو کہلواتا تھا نا، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہے من پذیر، گر تمی بینی حسابم را گزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ یہی بات کہہ رہے ہیں، تیری نظر میں ہیں تمام میرے گزشتہ روز و شب، مجھ کو خبر نہ تھی کہ ہے علم نخیل بے رطب، میں نہیں جانتا تھا علم تو ایک ایسا درخت ہے جس کا پھل ہی نہیں ہے۔ میں علم کے پیچھے پڑا رہا اور عشق کی نعمت کو چھوڑ بیٹھا، اور پھر تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولا۔ حاصل ہے اس نظم کا یہ شعر، میں علم کے پیچھے پڑا رہا، پھر جب عشق سے آشنائی ہوئی تو میرا دل کشمکش میں رہا، تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا، پرانا مارکہ برپا ہوا، عقل ایک طرف لے جاتی تھی، عشق دوسری طرف لے جاتا تھا، تو میں اس مخمسے میں رہا، اس ٹینشن میں رہا، لیکن بالآخر اللہ نے مجھے ہدایت دی، آپ کی کرم نوازی ہوئی، تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جو صرف عقل کا پجاری ہوتا ہے وہ ابو لہب کے طریقے پر چلتا ہے، اور جو عشق کا دامن تھام لیتا ہے وہ مصطفیٰ کے حضور میں پہنچ جاتا ہے۔
تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بو لہب، گاہ بہیلا می برد گاہ بزور می کشد، عشق کی ابتدا عجب عشق کی انتہا عجب۔ کبھی ہیلے بہانے سے محبوب کی گلی میں لے جاتا ہے، کبھی زور سے کھینچ کر لے جاتا ہے، اپنی اپنی کیفیات ہیں۔ کبھی بہانے ڈھونڈتا ہے کہ محبوب سے باتیں ہوں، محبوب کی بارگاہ میں جایا جائے، اور کبھی جب عشق زور کرتا ہے تو پھر آدمی کھنچا چلا جاتا ہے، بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کدھر جا رہا ہوں اور میری کیفیت کیا ہے۔ عشق کی ابتدا بھی عجب ہے، پہلے ہیلے بہانے سے یہ سلسلے ہوتی ہے، جب عشق زور پکڑ جاتا ہے اور عشق جوان ہو جاتا ہے تو پھر انسان اپنے بس میں اس کا کچھ بھی نہیں رہتا، پھر عشق کے اشاروں پر وہ چل رہا ہوتا ہے۔ عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق۔ اب وہ جو کہا تھا آئی صدائے جبرائیل تیرا مقام ہے یہی، اہل فراق کے لیے عیش دوام ہے یہی، اب اس پر ختم کر رہے ہیں کہ عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق۔ میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ سوز و ساز کی دنیا میں، ظاہری دنیا میں نہیں، جو سوز و ساز کی دنیا ہے جس میں آدمی روتا رہتا ہے، دل بے قرار رہتا ہے، دھڑکن جاری رہتی ہے، تصور محبوب کا رہتا ہے، آنکھیں برستی رہتی ہیں، اس سوز و ساز کی دنیا میں وصال سے زیادہ اہمیت فراق کی ہے۔ وصل میں مرگ آرزو، ہجر میں لذت طلب۔ وصال ہو جائے تو آرزو ختم ہو جاتی ہے نا، محبوب سے وصال کی آرزو تھی، وصال ہو گیا، بات ختم ہو گئی، لیکن ہجر میں تو لذت طلب، اور وہ بھی ہر لمحے بڑھتی رہتی ہے، بے قراری حد سے گزرتی رہتی ہے۔ عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب۔ محبوب سے وصال ہو بھی جائے نا تو اس وقت بھی میری یہ کیفیت تھی کہ مجھے دیکھنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ ہاں میری نگاہ بے ادب بہانے ڈھونڈتی رہی دیکھنے کے، لیکن میں نے نہیں دیکھا۔ بلکہ کہتے ہیں اقبال کے بارے میں یہ ایک جملہ ملتا ہے کہ اگر روز محشر مجھے رب کے سامنے پیش کیا گیا تو میں راہ فرار اختیار کرنے کو پسند کروں گا، اس لیے کہ قطرہ جب سمندر میں مل جاتا ہے تو اس کا اپنا وجود ختم ہو جاتا ہے، تو میں اپنے وجود کو برقرار رکھنا چاہتا ہوں۔ تو یہی بات عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا۔ جو فراق کی لذتیں پاتے ہیں نا جناب، تو وہ تو پھر فراق کی کیفیت میں مست رہنا چاہتے ہیں۔ اور آخر میں بیان کیا، گرمی آرزو فراق شورش ہائے ہو فراق، موج کی جستجو فراق قطرہ کی آبرو فراق۔ اپنا پورا فلسفہ اس میں بیان کر دیا کہ آرزو میں گرمی فراق کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، وصال کی وجہ سے پیدا نہیں ہوتی۔ جب وہ بچھڑے تو رات باقی تھی، کٹ گئی عمر رات باقی ہے، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ گرمی آرزو فراق، آرزو کی تپش فراق کی وجہ سے ہے، شورش ہے ہو فراق، اور جو ہاؤ ہو کی شورشیں برپا ہوتی ہیں وہ بھی فراق کی برہون منت ہوتی ہیں۔ موج کی جستجو فراق، تو موج کی پہچان ہی فراق سے ہے۔ اگر وہ دریا کا حصہ بن جائے اور اچھلے نہیں، اٹھے نہیں، تو وہ دریا ہی ہے نا، اس کا اپنا وجود تو نہیں ہے۔ قطرہ کی آبرو فراق، اور قطرہ اس وقت تک قطرہ ہے جب اپنے آپ کو سمندر سے جدا رکھے، اگر مل گیا تو پھر اس کا اپنا وجود ختم ہو گیا۔ علامہ اقبال کی یہ شہرہ آفاق نظم اپنے اندر بڑی گہری معنویت رکھتی ہے، شاید اس طرح تو ہم اس کی وضاحت نہیں کر سکے جو اس کا تقاضا تھا، بہرحال جو بیسک کنسیپٹس تھے ان کو سامنے رکھ کے ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ علامہ اقبال کی زندہ فکر سے مردہ قوم کو آشنا فرمائے اور اس سے استفادہ کرنے کی توفیق بخشے۔ بہت بہت شکریہ۔ روز محشر عذرہائے من فقیر، تو آپ سے یہ سوال تھا ان اشعار کو جو فارسی کے اشعار ہیں ان کی تھوڑی سی تشریح کر دیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جن شخصیات سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ان میں ایک ان کے اپنے والد ماجد کی شخصیت، شیخ نور محمد رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت بہت گہرا اثر لیا، اور کچھ واقعات ایسے ہیں جو ان کے بچپن میں ہوئے اور انہوں نے پھر شاعری کی صورت میں انہیں جو ہے وہ نظم کیا۔ شیخ نور محمد رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ وہ گھر سے باہر تھے اور علامہ اقبال مرے کالج میں پڑھتے تھے،
تو واپس آیا تو دروازے پر ایک سائل کو دیکھا اور اس کو چھیڑنا شروع کیا، جس طرح عام طور پر اس عمر میں بچے چھیڑ خانی کرتے ہیں۔ تو وہ کہیں بھرا ہوا تھا، اس نے رونا شروع کر دیا۔ تو شیخ نور محمد اسی دوران آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ فقیر سائل ایک دروازے پر آیا ہے، وہ رو رہا ہے۔ پوچھا، اس نے شکوہ کیا اقبال کے بارے میں۔ تو شیخ نور محمد نے اس کی منت سماجت کی، اس کو خیرات دی، اس کی ضرورت پوری کی اور اسے خوش کر کے روانہ کیا۔ گھر میں آئے تو اقبال کو کچھ نہیں کہا، ایک طرف بیٹھ کے نا آنکھوں سے آنسو نوا ہو گئے اور رو رہے ہیں، گریہ طاری ہو گیا۔ اقبال نے یہ کیفیت دیکھی تو بھانپ گئے کہ قصور تو میرا ہے۔ آئے اور عرض کی، ابا جان منگتا تھا، سائل تھا، سارے اسے چھیڑتے ہیں، میں نے اگر چھیڑا ہے تو کون سی قیامت آ گئی ہے۔ وہ اس طرح کے جذبات کا اظہار کیا۔ تو اقبال نے فارسی کلام میں بھی اسے پھر بیان کیا۔ تو یہ تو ایک ہے نا ربائی ہے، ایک اور جگہ پر بھی بیان کیا ہے، خود نظم کیا پورے واقعے کو، غالباً یہ اسرار الرموز میں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ شیخ نور محمد نے بڑے اچھے لفظ کہے، ان اشعار کا مفہوم یہ ہے، انہوں نے اپنی داڑھی ہاتھ میں لی اور کہا، بیٹا قیامت کے دن جب اچھے برے علیحدہ ہوں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سارے پیش ہوں گے تو میری اس سفید داڑھی کا تو خیال کر، اور جب بھرے محشر میں اللہ کے محبوب پوچھیں گے کہ شیخ نور محمد تو نے اپنے بیٹے کی اس طرح تربیت کی تھی کہ میرے نام پر مانگنے والوں کو یہ زج کرے، تو بھرے محشر میں کیا جواب دوں گا۔ یہ جو واقعہ بچپن میں رونما ہوا تھا، یہ ان کے ذہن پر بڑا گہرا اثر ڈال گیا، قلب و نظر پر، قلب و جگر پر، قلب و ذہن پر۔ تو کہتے ہیں کہ اقبال نے پھر ساری زندگی اس کیفیت میں رہے۔ شاید یہ وہی تحریک تھی کہ باوجود خواہش کے وہ حجاز مقدس میں حاضری نہیں دے سکے، تڑپتے رہے، لیکن حضور کا سامنا جو ہے وہ کرنے کی جسارت نہیں ہوئی۔ اور بلکہ ایک شعر ہے امام احمد رضا اعلیٰ حضرت جنہیں کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے۔ میں نے کسی صاحب علم سے سنا، اب یہ تو مجلس عالمی مجلس اقبال والے بتا سکتے ہیں، کہ اقبال نے وہاں کہا کہ وہ تو عالم ہیں، فاضل ہیں، وہ تو کہہ سکتے ہیں، اپنا تو یہ اعتقاد ہے، مجھے کمال ندامت یہاں پہ سر جھکانے کی، زمین خراب نہ ہو تیرے آستانے کی۔ ٹھیک ہے، یہ ایک منسوب ہوا ان کی طرف شعر، آیا یہ درست ہے، یہ غلط ہے، بہرحال خیال کے حوالے سے ٹھیک ہے۔ علامہ اقبال بلکہ جو ارمغان حجاز میں جو تصوراتی سفر ہے اس میں بھی یہی کیفیت ہے کہ وہ اپنی اونٹنی کو کہتے ہیں، تصوراتی سفر کیا ہے انہوں نے، اپنی ناکہ کو کہتے ہیں، اے میری ناکہ یہ سرزمین محبوب ہے، یہاں قدم سنبھال سنبھال کر رکھنے ہیں تو نے، اس لیے کہ یہاں کا ایک ایک ذرہ اپنے پہلو میں ہماری طرح دل درد مند لیے ہوئے ہے، ایک ایک ذرہ، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے جہاں حضور کے قدم پڑے ہیں وہاں صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں زندگی آئی ہے۔ تو وہ گہرا اثر تھا جو انہوں نے لیا۔ تو ایک اور جگہ پر فارسی میں کہتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے شایان شان نہیں تھے، آپ کا جو مقام اور مرتبہ ہے نا، ہم تو آپ کے امتی کہلانے کے بھی مستحق نہیں ہیں۔ ٹھیک، تو یہ بھی اسی ایک خیال تھا جو گہرا نقش تھا، اس کا اظہار ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے پروردگار تو دونوں جہانوں سے بے نیاز ہے، میں فقیر ہوں، قیامت کے دن میرے جو جرم ہوئے، خطائیں سرزد ہوئیں، ان کی معذرتیں مجھ سے قبول کر لینا۔ قیامت کے دن جو خطائیں سرزد ہوئیں، جو جرم ہوئے، نافرمانیاں ہوئیں، میری معذرتیں اس پر قبول کر لینا۔ ور حسابم راہ میں بھی نہیں ناگزیر، اگر تو میرا حساب کتاب کرنا لازمی ہی سمجھے، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حساب کتاب نہ کرنا، میں ان کا سامنا نہیں کر سکوں۔ بہت بہت شکریہ۔